اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورۃ الضحیٰ کے بارے میں کل کے درس میں الحمدللہ چند باتیں عرض کر دی تھیں، اور بات یہاں تک تھی کہ اذان ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں قسم کھائی ہے. پہلی قسم کھائی ہے والضحیٰ، کہ مجھے قسم ہے چڑھتے دن کی. ضحیٰ کہتے ہیں جب دن چڑھتا ہو، چڑھ جائے، اچھی طرح دھوپ پھیل جائے. اور دوسری قسم کھائی اللہ نے رات کی، فرمایا واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. تو اب اس صورت مبارکہ میں ضحیٰ کو اللہ نے مقدم فرمایا اور لیل کو مؤخر فرمایا ہے. یعنی اللہ نے ضحیٰ کا لفظ جو ہے اس کو تو مقدم فرما دیا کہ مجھے قسم ہے چڑھتے دن کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے. تو دن مقدم ہے اور رات مؤخر ہے. اس سے پچھلی صورت جو آپ نے پڑھی تھی اس میں ترتیب اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں فرمایا تھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، وہاں پہلے قسم تھی رات کی اور اس کے بعد قسم تھی دن کی. یعنی وہاں رات مقدم تھی اور دن مؤخر تھا، یہاں دن مقدم ہے اور رات مؤخر ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اس تقدیم اور تاخیر کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بغیر حکمت کے تو ہو نہیں سکتا، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام خالق. تو اس کے اندر علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرات بیٹھ جائیں آرام سے، سکون سے بیٹھ جائیں. کب تک کھڑے رہیں گے؟ تھک جائیں گے. بیٹھ جائیں آرام سے تاکہ کسی دوسرے تک بھی آواز پہنچ سکے. آپ اگر دیوار بن جائیں گے آواز نہیں جائے گی آگے. اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ درس ہے اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ قرآن لے کر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا میں ادباً اور احتراماً خود بھی نیچے بیٹھتا ہوں. انشاءاللہ جب حج کا موسم قریب آ جائے گا تو پھر کرسی پر پھر اونچے بیٹھتے ہیں، چونکہ پھر سبق نہیں ہوتا، پھر صرف تقریر ہوتی ہے. تو اس میں کچھ یہ کیا کریں گے، کچھ آپ قریب قریب بیٹھا کریں کہ آواز پہنچ سکے. اور اللہ کے قرآن کی اگر ایک آیت بھی سمجھ آ جائے تو سمجھو کہ آپ نے سب سے بڑی کمائی کر لی. اور اگر سمجھ نہ بھی آئے، آواز نہ بھی سنائی دے، تو ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے. کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے کچھ بندے تھے کٹھے بیٹھے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا، باقی سن رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک آدمی جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا تو کوئی اور مقصد تھا، کسی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا. وہ تو مجبوراً وہاں کھڑا تھا، اس کا مقصد نہیں تھا کہ قرآن سنے یا درس سنے.
اللہ فرماتی ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے، ان کے ساتھ کھڑا تھا تو ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو لہذا یہ مجالس سے ذکر جو ہوتی ہیں اور مجالس سے قرآن جو ہوتے ہیں اور مجالس سے حدیث پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتی ہیں، ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجالس ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عنایات شامل فرما دیتے ہیں اور ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سننے کی نیت سے ایک آدمی بیٹھ گیا، آواز نہیں پہنچ رہی، سمجھ نہیں رہا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے ثواب میں تو شریک ہو گیا ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی سورت میں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے سورت واللیل، اس میں اللہ نے رات کو مقدم ذکر فرمایا ہے اور دن کو اللہ نے بعد میں ذکر فرمایا۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور یہاں اللہ نے دن کو مقدم فرما دیا اور رات کو مؤخر فرما دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس میں ایک حکمت جو ہے، اللہ جانتا ہے اپنی حکمتیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دن رات، دن کا مقدم ہونا، رات کا مؤخر ہونا، یا رات کا مقدم ہونا، دن کا مؤخر ہونا، باعتبار ذکر کے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتی ہیں تفنن فی الکلام، کہ کلام کے اندر نیا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اور جب کلام نئے اسلوب سے آئے تو سننے والے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کبھی اس کو مقدم کر دیا، کبھی اس کو مقدم کر دیا۔ بعض علماء کرام نے اس کی حکمتیں یہ لکھی ہیں، جیسے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ رکوع مقدم ہے اور سجود مؤخر ہے۔ نماز میں بھی پہلے آپ رکوع کرتے ہیں اور بعد میں سجود کرتے ہیں، رکوع واسجدوا، لیکن بعض مقامات پہ اللہ نے مقدم کر دیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، وہاں اللہ نے سجود کو مقدم کر دیا اور رکوع کو مؤخر کر دیا، کیونکہ مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کے لیے سجدہ کریں، اللہ کے لیے رکوع کریں، وہاں مقصود بیان ترتیب نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی اللہ پاک نے قرآن مقدس میں رات کو مقدم کر دیا اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے دن کو مقدم کر دیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گویا رات جو ہے وہ ہے ظلمت اور دن جو ہے وہ ہے روشنی۔ تو اسی طرح جیسے مصیبت جو ہے، اللہ معاف کرے، کسی پر مصیبت آ جائے، دیکھیں اس کا رنگ اجڑ جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اور چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے، اور اگر خوشی آ جائے تو چہرہ کھل جاتا ہے اور چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ نے ایک اشارہ کیا کہ میرے نبی آپ گھبرایا نہ کریں کہ واہ اگر رک گئی تو آپ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، یہ تو میرا نظام عالم ہے کہ کبھی دکھ ہوگا، کبھی سکھ ہوگا، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی راحت ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی رات ہوگی، کبھی دن ہوگا۔ تو اس لیے کبھی دکھ پہلے آ گئے، خوشیاں بعد میں آ گئے، کبھی پہلے خوشی آ گئی تو اس کے بعد دکھ آ گیا۔ اس میں ایک اشارہ کیا گیا کہ وہاں اللہ نے رات کو مقدم کر دیا اور یہاں اللہ نے دن کو مقدم کر دیا۔ بہرحال یہ علماء کے یعنی نکات و اشارات اور لطائف ہیں۔ جیسے بعض علماء نے ایک اور لطیفہ بیان کیا، وہ بھی لطائف قرآن میں سے ہے، یعنی مسئلہ نہیں بلکہ اس کو کہا جاتا ہے لطائف تفسیر اور لطائف ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سورت میں ذکر تھا سیدنا ابی بکر کا، جیسے آپ کو یاد ہے کہ پچھلی سورت جو ہے حتیٰ کہ بعض علماء اس کو حضرت ابی بکر کے نام پر کہتے ہیں، کیونکہ وہ آیات مبارک جو ہیں وہ اتری تھی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اور اس سورت میں ذکر ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو علماء نے فرمایا اس میں ایک عجیب اشارہ ہے
کہ ابو بکر کی صورت کو تو اللہ نے رات سے شروع کیا، اور جو صورت اپنے پاک نبی کی تھی اس کو دن سے شروع کیا۔ انہوں نے کہا اشارہ ہے، کیونکہ ابو بکر پہ تو کچھ دور ایسا گزرا ہے نا کہ کفر تھا، آپ تو بعد میں اسلام لے آئے نا، زمانہ جاہلیت میں تو آپ مسلمان نہیں تھے، آپ اسلام لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو ان کی زندگی میں کچھ اندھیرا تھا، پھر ایمان کا نور آیا، لیکن میرے مدنی کی زندگی میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے پیدا ہی معصوم فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو روشن ہی روشن ہے، آپ کی زندگی تو ہر لحاظ سے چمکتی ہوئی ہے، تو لہذا جہاں سیدنا ابی بکر کا ذکر آیا وہاں رات کو مقدم کر دیا، کیونکہ اللہ نے جیسے رات کو اندھیرے والا کہا ہے اسی طرح کفر اور شرک کو بھی اندھیرا کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے، مومنوں کا والی اور ناصر ہے، وہ ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لاتا ہے، اور کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو نور ایمان سے نکال کے کفر کے اندھیروں میں لے جانا چاہتے ہیں، تو کفر کو تشبیہ دی گئی اندھیرے سے اور ایمان کو تشبیہ دی گئی نور سے۔ تو وہاں تو کچھ دیر کے لیے اندھیرا تھا، جب حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسلام لائے تو پھر نور ایمان ملا، اور لیکن حضور پاک تو پیدا ہی معصوم ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تو ہر گناہ سے بھی محفوظ رکھا۔ وہاں تو کفر و شرک تو بڑی بات ہے، وہاں تو اللہ نے گناہوں کو بھی نہیں آنے دیا۔ آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ تو سراپا نور تھی، سراپا روشنی تھی، باعتبار ایمان کے، باعتبار جنس کے نا، ہمیشہ بات سمجھا کریں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس تقدیم و تاخیر میں شاید یہ بھی حکمت تھی۔ بعض علماء نے اور بھی لطائف بیان کیے ہیں، انہوں نے فرمایا جیسے رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، درمیان میں اور تو کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے ان دونوں صورتوں کو بھی ملا دیا اور رات اور دن کا بھی ذکر کر دیا کہ میرے مدنی اور صدیق کے درمیان میں اور بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد اگر آئے گا تو سیدنا ابی بکر صدیق ہی آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم کا ذکر آئے گا تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے جیسے زندگی میں ابی بکر کو حضور سے ملا دیا، اسی طرح قبر میں بھی حضور سے ملا دیا، حشر میں بھی ملا دیا، قرآن میں بھی ملا دیا۔ تو اب دنیا انہیں کیسے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی بدبخت کتنی دور لگاتا پھرے، کوئی بدقسمت اور شقی جو ہے جو سیدنا صدیق کا مخالف ہو، اس سے بڑا شقی اور بدبخت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو وہ کتنا زور لگائے تو کہاں کہاں جدا کرے گا؟ نہ وہ حضر میں جدا کر سکتا ہے، نہ سفر میں جدا کر سکتا ہے، نہ غار میں جدا کر سکتا ہے، نہ قبر میں جدا کر سکتا ہے، نہ حشر میں جدا کر سکتا ہے، اور نہ اللہ کے قرآن میں جدا کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ حضرت ابی بکر صدیق کا ذکر کہیں پہلے سپارے میں آتا اور حضور کا ذکر جو ہے کہیں اور سپاروں میں آ جاتا، لیکن اللہ نے دونوں کا ذکر قرآن میں بھی جوڑ دیا تاکہ جب بھی کوئی پڑھے گا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی حضور پاک کے ذکر کے ساتھ آئے گا۔ تو بعض علماء کرام نے یہ ارشاد فرما دیا، اور بعض نے فرمایا کہ یوں دیکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ رات ہے، اصل جو ہے وہ ظلمت ہے، اس کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے۔ تو رات ہمیشہ دن پر مقدم ہوتی، رات جو ہے ہمیشہ دن پر مقدم۔ مثلا آج دیکھیں آج کون سی رات ہے؟ آج کیا رات ہے بھائی؟ پیر کی رات ہے۔ پیر کب ہوگا؟ پیر تو کل سورج نکلے گا تو ہوگا، لیکن ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر کی رات ہے، چونکہ دن سے رات مقدم ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں نا آج جمعہ رات ہے۔ بھئی جمعہ تو دوسرے دن ہوتا ہے، جمعہ رات کا کیا معنی ہوا؟ کیونکہ رات ہمیشہ دن پر مقدم ہوتی ہے۔ اچھا اس کو اور یوں سمجھیں، بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو تراویح شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ روزہ تو دوسرے دن رکھیں گے نا آپ، لیکن چونکہ رات آ گئی ہے، چاند نظر آ گیا، بس رمضان شروع ہو گیا۔
تراویح شروع ہو گئی. اسی طریقے سے اعتکاف میں آپ دیکھ لیں. اچھا اسی طریقے سے جناب جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں جب عید کا چاند نظر آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا کہ بس رمضان ختم ہو گیا. حالانکہ عید تو ہم نے دوسرے دن پڑھنی ہوتی, اس لیے کہ رات ہمیشہ مقدم ہوتی ہے اور دن ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے. دن ہمیشہ رات کے تابع ہوتا ہے, رات دن کے تابع نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں ایک رات ایسی ہے جو دن کے تابع ہے, ہر دن رات کے تابع ہے. صرف عرفات والا دن ایسا ہے کہ وہ رات دن کے تابع ہے, دن رات کے تابع نہیں. ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے. مثلا آج پیر کی رات ہے اور کل پھر آ جائے گی منگل کی رات ہے, پھر بدھ کی رات ہے, پھر خمیس کی رات ہے, پھر جمعہ رات ہے, پھر ہفتے کی رات ہے, کہ دن رات کے تابع ہے. لیکن عرفات میں اللہ نے احسان کر دیا کہ 9 تاریخ کو عرفات کا حج ہوتا ہے نا جی, تو آنے والی رات جو ہے وہ بھی 9 کے تابع ہے. یعنی اگر کوئی آدمی 9 کو عرفات میں نہیں پہنچا سارا دن, وہ رات کو چلا گیا تب بھی حاجی بن گیا. اگر وہ پہلی رات کے تابع ہوتا تو پھر تو 9 کی مغرب سے ختم ہو جاتا حج. لیکن یہ اللہ نے کرم فرما دیا, اللہ نے احسان فرما دیا ہے کہ وہ راتیں جو ہیں وہ دن کے تابع ہیں, وہ دن جو ہے رات کے تابع نہیں ہے. کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی نے 9 تاریخ کو سارا دن گزر گیا, عشاء کے بعد یا آدھی رات کو یہاں سے احرام باندھا اور عرفات چلا گیا, حاجی ہو گیا. کیونکہ صبح صادق تک حج کا وقت جو ہے وہ باقی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ سارے سال میں دن رات کے تابع چلتا ہے, لیکن حج کا دن جب آیا تو اللہ نے رات کو بھی دن کے تابع کر دیا تاکہ میرے بندوں کو نقصان نہ ہو. کوئی ڈیوٹی والا ہے, کوئی ملازمت والا ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی مجبور ہے. اب جیسے ہمارے حرم میں بیچارے کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں, ان بیچاروں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بڑے پریشان ہوتی ہیں, تو کئی دفعہ وہ ہر سال بیچارے گھبراتے ہیں, جی ہم تو مجبور ہیں, ہماری تو ڈیوٹی رات کو 11 بجے ختم ہوگی اور دل کرتا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے حج سے بھی محروم نہ ہوں. انہوں نے کہا بھی تمہارے لیے تو اللہ نے سہولت کر دی ہے, سارے حاجی بھی نکل آئیں گے, رش بھی کوئی نہیں ہوگا, تم اللہ کے حرم کی خدمت بھی کرو اور 11 بجے رات کو چلے جاؤ, احرام باندھ کے حاجی بن گئے, صبح پہنچ گئے, واپس آ گئے, حج بھی ہو گیا اور خدمت بھی ہو گئی. تمہارے لیے تو اللہ نے عبادت بنا دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاجیوں کے لیے جب تم خدمت کرو گے تو وہ ثواب علیحدہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اس لیے علماء نے فرمایا کہ کہیں اللہ نے رات کو مقدم کیا ہے اور دن کو. اسی طرح قرآن میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہاں بھی رات کو مقدم کیا ہے اور دن کو مؤخر کیا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا بہرحال اور سب سے بہتر بات وہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے مقدم ذکر فرما دیں اور جس چیز کو چاہے مؤخر ذکر فرما دیں. یہ تو علماء کرام نے محنتیں کی ہیں تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کا قرآن کسی طرح داخل ہو سکے کہ جب آپ اس کو 10 باتیں سنائیں گے تو کوئی ایک بات تو یاد رکھے گا, اور اگر آپ نے ایک ہی سنانی ہے تو وہ تو آدھی بھول گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. اور دوسری محنتیں اس نے اس لیے کی ہیں کہ مشرکین اور مستشرقین اور شیوعیین, دشمنان قرآن, دشمنان اسلام جو ہیں, انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اللہ کے قرآن پر کہ دیکھو جی کیسا خدا کا کلام ہے, کبھی رات کو پہلے ذکر کر دیتا ہے, کبھی دن کو بعد میں ذکر کر دیتا ہے. تو اس لیے علماء نے یہ حکمتیں بیان کی تاکہ اعداء اسلام کو اللہ کے کلام پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے. ان کی نیات جو ہیں وہ یہ تھی. تو بہرحال اللہ ان کی محنتوں کو بھی منظور و مقبول فرمائے. تو اب جناب اللہ نے قسم کھائی ہے والضحیٰ, اور دوسری قسم کھائی ہے واللیل. ایک قسم کھائی ہے دن کی اور ایک قسم کھائی ہے رات. اور یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں حلف کا, کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے جب بھی حلف اٹھائیں تو صرف اللہ کی اٹھائیں. ایک بات یاد رکھیں, میرے مدنی پاک کا فرمان یاد رکھیں. ہمارے ہاں یہ بڑا اللہ معاف فرمائے بڑا غلط مسئلہ ہے, اور لوگ اتنے عقیدے میں
تباہ ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کے عقیدے درست کر دے۔ میں تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے، عمرے والوں سے، حج والوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھی جب اللہ نے تمہیں اپنا گھر نصیب کر دیا ہے تو اسی نیت سے طواف کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو نے اپنا گھر دکھا دیا ہے تو ہمیں وہ صحیح عقیدہ بھی سکھلا دے جو عقیدہ لائے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم گمراہیوں سے نکل جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ملک میں جیسے رواج ہے، بعض لوگ بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ آنکھوں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ پیر کی قبر کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ حضرت کے آستان شریف کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اڈے پہ بیٹھا ہوں، میرے رزق کا اڈا ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ بعض لوگ رزق کی قسم کھاتے ہیں، روٹی ہاتھ میں لی ہوئی ہے تو اس کی قسم کھا لی، اور بعض لوگ عجیب عجیب قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ غیر اللہ کی جتنی قسمیں ہیں، یاد رکھیں یہ چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں، بلکہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے من حلف لغیر اسم اللہ فقد کفر، اللہ کے نام کے سوا جو قسم کھاتا ہے وہ کفر کرتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ فرمایا، اور دوسری حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر او اشرک، فرمایا وہ مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں کہ پہلے تو قسم کھائیں نہیں، قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر کبھی کوئی مجبوری آ جائے اور قسم کھانی پڑے تو پھر قسم صرف اللہ کے نام کی یا اللہ کے صفات کی، جیسے کہ صحابہ نے اور جیسے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اگر کبھی قسم کھائی ہے تو کیسے کھائی؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے۔ تو قسم کس کی کھاتے تھے؟ اللہ کی۔ صحابہ نے اگر کبھی قسم کھائی تو کہا فزت برب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم، کعبے کی قسم نہیں کھائی، رب کعبہ کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لیں کہ کبھی بھی کسی غیر کی قسم نہ کھائے، کیونکہ غیر کی قسم کھانے سے آدمی کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ کافر اور مشرک کیوں بنتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں عظمت ہو۔ اگر دل میں عظمت نہ ہو تو کوئی قسم، آپ نے کبھی گلاس کی قسم کھائی ہے؟ اس لیے کہ اس کی دل میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اینک کی قسم نہیں کھائی ہوگی، اس لیے کہ اس کی دل میں عظمت کوئی نہیں۔ آدمی قسم اس کی کھاتا ہے جس کی دل کے اندر عظمت ہوتی ہے، اور دوسرا قسم کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، اور میرے رزق میں، میری اولاد میں، میرے مال میں نقصان آئے گا۔ تو اس لیے تو اب اگر اس نے غیر کی قسم کھائی، مثلا کہا کہ مجھے اپنے پیر کی قسم ہے یا مجھے حضرت کے دربار کی قسم ہے، تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو پیر میرے نقصان کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں نفع نقصان کا مالک میں ہوں، میرے ساتھ تو غیر کو کیسے شریک کر رہا؟ اس لیے وہاں جا کے آدمی مشرک اور کافر بن جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو پہلے تو قسم سے محفوظ فرمائیں، اور اگر کبھی مجبوراً قسم کھانی پڑے تو شریعت میں قسم کھانا بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، صحابہ نے قسم کھائی ہے، خلفائے راشدین نے قسم کھائی ہے، تابعین اور ائمہ محدثین نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو قسم کھانا کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ حتیٰ کہ شریعت کا تو ایک قاعدہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، فرمایا جو دعویٰ کرے مدعی وہ گواہ پیش کرے، اور مدعا علیہ کے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو قسم کھا لے۔ اس لیے قسم کھانا منع نہیں ہوتا، لیکن اگر قسم کھائے تو اللہ کی، الرحمن الرحیم الخالق المالک، اللہ کی جتنے صفات اسماء ہیں ان کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم نہیں کھا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی خود جس چیز کی چاہے قسم کھائے، کیونکہ وہ تو خالق اور مالک ہیں، یہ پابندی مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے پابندی
خالق کے مخلوق خالق کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے کئی قسمیں کہی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور کئی قسم فرمائی والنجم اذا ہوا. اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے والطور کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے قیامت کی قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو قسم جو ہے خالق کی مرضی ہے جس کی قسم کھائے. تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے دو قسمیں کھائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو اس لیے اب خالق جو چاہے قسم کھائے. اب جناب یہ بات یاد رکھیں کہ ضحیٰ کا معنی ہے جب دن چڑھ جائے. آپ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. اس دفعہ کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی بیماری عجیب سی ہے. میں سفر میں 11 فروری سے اللہ معاف فرمائے مریض ہوا، اور یوں ہی وہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. ایک مرض ٹھیک ہوتی ہے تو کوئی اور شروع ہو جاتی ہے، کوئی اور ٹھیک ہوتی ہے تو کوئی اور شروع ہو جاتی ہے. بہرحال اور بعض ہمارے بھائی جو ہیں ان کے مختلف خیالات ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ کو ہمارے پیروں کی بد دعا ہے، کوئی کہتا ہے آپ پر سحر ہے، جادو ہے، پتہ نہیں. اب میں تو ان باتوں میں بہرحال میں قائل ہوں کہ دنیا میں جادو ہے، اور یہ بھی میں قائل ہوں کہ جادو ہو سکتا ہے. کیونکہ جب اللہ کے نبی حضرت خاتم الانبیاء پہ جادو ہو جائے تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کے غلاموں کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا. بہرحال مختلف خیالات ہیں. ڈاکٹر ملتے ہیں تو کہتے ہیں بیماری ہے، اور حکیم ملیں گے تو وہ بھی کہیں گے بیماری ہے. اور جناب کچھ ہمارے وہ پڑھنے پڑھانے والے جو ہوتے ہیں کوئی سیر بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا بھی مجھے تو آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی. ہم نے تو علاج اسی قرآن میں رکھا ہے اپنا، اس لیے اس کے علاوہ نہ کوئی علاج ہے اور نہ کسی علاج پہ کوئی یقین ہے کہ شفا دینے والا بھی وہ ہے اور بیماری دینے والا بھی وہ ہے. ہمارا تو ایک ہی عقیدہ ہے اور ایک ہی ایمان ہے. اور جہاں تک پیروں کی بد دعا کا تعلق ہے، ان کی بد دعا سے یہودی بھی نہیں مرتے، نصرانی بھی نہیں مرتے. ان کی بد دعا صرف مجھے لگتی ہے اور کسی کو بھی نہیں لگتی. یا انہوں نے بد دعا کبھی کافروں کے لیے کی نہیں، مسلمانوں کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ خیالات ہیں لوگوں کے، اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ دعا کیا کریں. کیونکہ جب دل سے کوئی دوست، کوئی شاگرد، کوئی ساتھی، کوئی حاجی، کوئی عمرے والا دعا کر دیتا ہے نا جی، وہ دعا پھر ایسی ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی قیمت ہی. دعا سے بڑا کوئی علاج نہیں. حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن سلاح المومن جو ہے وہ دعا ہے. اور فرمایا دعا ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ ایسے رحم فرما دیتی ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ دعا کر دیا کریں تاکہ جتنی زیادہ صحت ہوگی اتنی انشاءاللہ زیادہ خدمت ہوگی. اگر آدمی صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو تو پھر ہمت نہیں ہوتی نا. ورنہ ابھی 15 سے میرا ڈھابیل کا اور گجرات کا بہت بڑا اور ضروری اور اہم ترین پروگرام تھا. اور وہ بیچارے ابھی تک رات دن، ابھی بھی میں ان کی فاکس جیب میں ڈالے بیٹھا ہوا. وہ ایک منٹ میں بیچارے فاکس بھیج رہے ہیں جی ہندوستان میں انتظار کر رہے ہیں. میں یہاں نہیں بول سکتا تو وہاں آگے کیا کروں گا؟ آخر اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آدمی اللہ کی توحید اور دین کی خدمت نہ کر سکے تو پھر جانا کوئی سیر کے لیے تو ہوتا نہیں. تو اس لیے بہرحال آپ سے ایک ہی درخواست ہے، نہ چندہ نہ پیسہ. چندہ، پیسہ، حلوہ سب میری برادری کے لیے، میرے لیے صرف دعا. بس اتنی سی درخواست ہے کہ جب یاد آ جائے طواف میں، حرم میں، رات کو، دن میں، کسی وقت بس دل سے دعا کر دیں. انشاءاللہ پھر گاڑی چل پڑے گی اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال جی اب سمجھیں
بعض علماء نے فرمایا ہے، بھائی مجھے ذرا پہلے تو سوالات وقت سے بتا دینا، لوگوں کے گائے جاتے ہیں، پھر یہ حاجی لوگ ہیں بابا ناراض ہو جاتے ہیں تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ بعد نے کہا جی کہ ضحیٰ سے مراد جو ہے وہ پورا دن ہے، پورے دن کی قسم ہے، لیکن لفظ ضحیٰ ہے، جز کا اطلاق جو ہے وہ کل پہ کر دیا گیا، اور یہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ ہے کہ کبھی جز کا ذکر ہوتا ہے مراد کل ہوتی ہے، اور کبھی کل کا ذکر ہوتا ہے مراد جز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ضحیٰ دن کی گو ایک جز ہے لیکن مراد پورا دن ہے، اور رات سے مراد بھی پوری رات ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ سجا کا معنی کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا، ایک تو سجا کا معنی ہے ساکنا، یعنی ٹھہر جانا، سکون پکڑنا، قرار پکڑنا، کیونکہ اللہ نے رات ایسے بنائی ہے نا لیسکنو، تاکہ تم رات میں سکون پکڑ سکو۔ اگر بندہ صرف اسی دن رات پہ بھی غور کرے نا، کبھی مشرک نہیں بن سکتا، کبھی کافر نہیں بن سکتا، کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات میں پورا غور کرے۔ کہ اللہ نے فرمایا میں نے دن جو ہے تمہارے لیے بنایا ہے، جیسے قرآن دوسری جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، فرماتے وجعلنا اللیل لباسا، رات بھی ہر چیز کو اندھیرے میں چھپا لیتی، اور دن میں نے تمہاری روزی حاصل کرنے کے لیے روشن بنا دیا ہے۔ اسی پہ آپ غور کر لیں کہ دیکھو رات جب آنا شروع ہوتی ہے، جو ہی سورج پیلا ہونا شروع ہوگا، یعنی ڈھل گیا، عصر کے بعد پھر سورج پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا جی، تو ہر چیز اپنے گھر کو لوٹتی ہے، جانور بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، ہر چیز لوٹتی ہے، چلو جی چلو بس اب گھر جانے کا وقت آ گیا، اب آرام کا وقت آ گیا۔ اور جوں صبح کا تارا چمکتا ہے تو چڑیاں چہچہا رہی ہیں، بلبلیں کوک رہی ہیں، جانور ہنا رہے ہیں، آدمی جناب اٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ رات کو آرام کے لیے اور دن کو محنت کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ نظام نہ بناتے، تمہارے سپرد کر دیتے کہ تم خود اپنا نظام بنا لو، تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یعنی گھر کے تم 10 آدمی ہو، ایک آدمی کے سونے کا وقت ہوتا، دوسرے کے جاگنے کا وقت ہوتا، اس کے اٹھنے کا وقت ہوتا، اس کے لیٹنے کا وقت ہوتا، اسی میں دنیا تباہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ایک نظام ایسا قائم کر دیا ہے کہ رات آئے گی، ہر چیز خود بخود سکون اختیار کر لے گی، اور دن آئے گا، ہر چیز خود بخود ایک حرکت میں آ جائے گی۔ اس لیے علماء نے فرمایا واللیل اذا سجا، کہ سجا کا معنی ساکانہ، جب رات قرار پکڑ لیتی ہے، یا رات میں ہر آدمی استقرار پکڑ لیتا، ایک ترجمہ یہ ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر فرمائی واللیل اذا سجا، اذا اظلم، جب رات اندھیرا ناک ہو جاتی، اور بعض علماء نے فرمایا واللیل اذا سجا، فرمایا جب رات ڈھانپ لیتی ہے غطا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غطا کل شیء، ہر چیز کو رات نے آ کے اپنے اندر چھپا لیا، اندھیرا آ گیا، ہر چیز جو ہے اس کے اندر چھپ گئی۔ بہرحال جو بھی ترجمہ کیا جائے، سارے کے سارے قول جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، متقاربۃ المعنی ہے کہ رات ڈھانپ بھی لیتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، چھا بھی جاتی ہے، تمام ترجمے جو ہیں۔ اب یہ تو تھی قسم، آگے جواب قسم ہے، یاد رکھیں۔ پہلے جہاں قسم ہوگی وہاں ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں قرآن میں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ضرور ہوگا۔ تو پہلے آئی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب جواب قسم ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، اصل یاد رکھو، اصل تھا قلا کا، جیسے تھا نا ودعک، اسی طرح معنی یہ ہے ودعک وما قلی کا، لیکن پہلا کاف جو ہے اسی پر اکتفا کر کے دوبارہ کاف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کو اصطلاحی علماء میں کہتی ہیں الاکتفاء بالکاف الاولی، کیونکہ پہلے کاف کا ذکر آ گیا تھا نا، ما ودعک ربک وما قلی، وما قلی،
اور ایک رعایت بھی ہو گئی رؤوس الآیات کی، رعایت بھی ہو گئی رؤوس الآیات کی۔ آیت کی ابتدا کیا تھی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور وَدَّعَكَ بھی سمجھ لیں، اس میں دو قراتیں ہیں، ایک قرات تو تشدید کے ساتھ ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، اور ایک تخفیف کے ساتھ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے چڑھتے دن کی، مجھے قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لیتی ہے، محمد مصطفیٰ تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ پہ غضبناک ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے اگر وحی نہ آئے تو ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ سے کوئی، اللہ پاک آپ سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا نہ، وحی کا آنا بھی میری حکمتوں سے ہے، اس کا رک جانا بھی میری حکمتوں سے ہے، اس کی تاخیر بھی میری حکمتوں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک، اگر تشدید ہو تو معنی ہوتا ہے وداع بمعنی مفارقہ، یعنی جب آدمی کسی سے جدا ہو رہا ہو تو کہتے بس یہ آپ کی ہماری بالکل ختم ہو گئی، بس جدائی ہو گئی، تو وہاں تشدید کا لفظ آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ما ودعک مطلقاً وداع، لیکن جب اس پہ تشدید آ جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ جتنا حرف زیادہ ہوگا اتنا معنی زیادہ ہوگا، ہمیشہ یہ قید ہے۔ جیسے قاتلا قتل کیا، ایک قتلا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو جب شد آ گئی تو معنی بھی کلما زاد فی المادہ زاد فی المعنی، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے علماء کا کہ جب بھی مادے کے اندر کوئی زیادتی ہوگی تو معنی کے اندر خود بخود زیادتی ہو جائے گی۔ تو معنی میں اگر تخفیف ہو تو مطلقاً ودا۔ اچھا جی السلام علیکم، میں یہ بھی ودا ہے، ایک ہی ہے کہ نہیں، ہم نے جھگڑا کر لیا، لڑائی کر لی، بس جی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ختم، تو یہ بھی تو ودا ہے، لیکن یہ ودا بمعنی مفارقت ہے۔ تو جب تشدید آ جائے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، قلا یقلی کا معنی ہوتا ہے یعنی بغض، یبغض غضب سے، کہ اللہ پاک نے نہ تو آپ کو چھوڑ دیا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہیں۔ اب یہ آیات کیوں اتری تھی یہ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ وحی آنا جو ہے ذرا متاخر ہو گیا، دشمنوں کو تانا زنی کا موقع ملا، دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں اور قرآن پاک کے کلام میں ذرا غور کریں، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن ایسے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارا دل تو اٹکا ہوا ہو اپنے ملک میں، وہاں سے حاجی روتی ہیں نا اللہ بھی یہاں مکے پہنچا، یہاں آتے ہیں کہتے ہیں مکی صاحب کچھ سیٹیں جلدی کرائیں۔ ہمیں تو آج تک یہ اپنی برادری سمجھ ہی نہیں آئی، وہاں روتے ہیں خدا بند کریم کعبہ دکھا دے، حضور کا روضہ دکھا دے، بس جناب کعبے پہ نظر پڑتی ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یہاں آتے ہیں روزہ خدا کرے جناب مہربانی کرو یار لائن والوں سے کہو میں کل کے بجے آج نکال دیں۔ او خدا کے بندے کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگا کرو، جن لوگوں کے دل میں ایسے خیال آئے وہ توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اپنے گھر سے ٹھکرا تو نہیں دیا۔ بالکل ہمیشہ اگر ایسا خیال آئے تو توبہ کیا کریں، باقی اپنا وقت ہے، آئیں جائیں ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں، جب اللہ نے لکھا آ گئے، جب اللہ نے لکھا چلے گئے الحمدللہ، لیکن دل میں یہ تمنا ہو کہ مجھے جو لمحہ یہاں مل جائے الحمدللہ، اگر 1 گھنٹہ اور مل جائے تو الحمدللہ، اگر 1 رات اور نصیب ہو جائے تو الحمدللہ۔ آدمی جائے تو روتا ہوا جائے، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ تنگ آیا ہوا ہو اور بھاگنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی کیفیت ہو جائے علماء نے لکھا ہے پھر سمجھے کہ میں ٹھکرا دیا گیا ہوں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، کثرت سے نمازیں پڑھے، کثرت کے ساتھ اللہ کے گھر کے طواف کرے، تاکہ ہمارے دلوں کی سیاہی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقامات کا ادب اور احترام اور محبت کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال اب غور کریں اللہ کے کلام میں، اور غور کریں میرے مدنی کے شان میں، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی محبت میں کوئی ذرہ سا نصیب فرمائے،
اللہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، ہمارے دل اتنے گندے ہیں، اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن وہ کریم ہے، مالک ہمارا بڑا رحیم ہے، اور اس کا پیغمبر بھی رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما دیں۔ اب حضور کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ افسوس یہ ہے کہ تیرے ملک میں شان کا معنی ہے جھنڈیاں لگانا، تیرے ملک میں شان کا معنی ہے جلوس نکالنے، گھوڑوں پہ بیٹھ جانا، گھوڑے پہ مولوی خود بیٹھا ہے اور جلوس محمد مصطفیٰ کا۔ اور خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں اسی بے ادبی میں ہم مارے جائیں، اسی گستاخی میں ہم مارے جائیں کہ آپ جلوس تو نکالیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اور ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 نبی میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر 1,24,000 نبی موجود کھڑا ہو آمنہ کے لال کے مقابلے پر، وہ مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی حضور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ سارے انبیاء کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور میرے مدنی کو ایک پلڑے میں رکھ دے تو حضور کی شان زیادہ ہو جائے گی۔ تو اب جلوس تو ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اور قیادت کے اندر نکلے میرے جیسا ایک گناہگار آدمی۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی بے ادبی میں مارے جائیں جس کو ہم محبت سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم عقیدت بنا رہے ہیں، جس کو ہم حضور کے نام پر بڑے بڑی شان سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر یہ عقیدتیں اور شان ہوتا تو میرے مدنی کے بعد قیادت کرتا اس جلوس کی سیدنا ابو بکر۔ جب وہ جرت نہ کر سکا، عمر جرت نہ کر سکا، عثمان و علی جرت نہ کر سکے، حسن و حسین جرت نہ کر سکے، آل بیت جرت نہیں کر سکے، عشرہ مبشرہ جرت نہیں کر سکا، 1,24,000 صحابی جرت نہیں کر سکا، آج مولوی کون ہے کہ وہ میرے مدنی کے نام پہ خود بیٹھ جائے؟ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت۔ ہمارا ان مولویوں سے جھگڑا نہیں، نہ ہم جادو والے ہیں نہ جن والے، ہم تو صرف دعا والے ہیں۔ ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی سمجھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت عطا۔ اب شان محمد مصطفیٰ دیکھیں کہ جو دشمنوں نے میرے نبی کے خلاف لفظ استعمال کیا ہے نا جی، اللہ نے اسی لفظ میں جواب دیا۔ ذرا قرآن میں غور کریں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل صفا پر، یہ صفا کی پہاڑی ہے نا جہاں سے آپ صفا دوڑتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہو جن پہاڑوں پہ میرا مدنی دوڑا ہے، تم وہاں دوڑ رہے ہو، پھر بھی تمہاری حسرت، پھر بھی تمہیں ابھی تک وہ باتیں یاد نہ آئے۔ یہ تو آدمی ذرا غور کرے نا جب طواف کرتا ہے کہ یہاں کس کس نبی کے قدم آئے ہوں گے۔ بھائی جس گھر کے باہر میں پھر رہا ہوں یہاں 1,24,000 نبی پھرا ہے، اور یہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ پھرا ہے، اور جہاں حجر اسود پہ میں آج اپنا یہ گندا منہ لگا رہا ہوں یہاں لب لگے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے میں سجدے کر رہا ہوں، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کی دربار میں سجدہ ریز ہوا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اسی صفا کی پہاڑی پہ ہیں۔ آپ نے سارے کفار قریش کو، مشرکین مکہ کو ندا دی اور بلایا، فرمایا کہ یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، سب کو بلایا، سارے دوڑے دوڑے آ گئے۔ جب آ گئے سارے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے آپ نے، خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بالکل مان لیں گے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے سچا مانتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سچا مانتے۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ کافر۔ سامنے کون کھڑے ہیں؟ مشرکین مکہ کھڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ حضور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔
آپ نے کبھی نا انصافی نہیں کی، آپ نے کبھی عدل کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو اب بھی سچی بات۔ تو فرمایا اگر یہ مانتے ہو تو پھر ایک بات مان لو، جب تک اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں لے آؤ گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ توحید پڑھ لو۔ جب یہ کہا تو ابھی لہب بدبخت کھڑا تھا، اس نے کہا تبا لکا۔ یاد رکھیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کو دماغ میں رکھیں۔ تو فوراً ابھی لہب نے کیا کہا؟ تبا لکا الہذا جماعتنا، کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کہنے لگا اچھا آپ کے لیے ہلاکت اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ تبن کہتے ہیں ہلاکت، نعوذ باللہ یعنی بربادی ہو، ہلاکت ہو، نعوذ باللہ یعنی آپ ہلاک، اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ تبن لکا، اور لفظ تبن کہا نا جی۔ اب دیکھیں خدا نے قرآن میں جواب دیا نہیں دیا؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اسی کلمے میں جواب کہ تم میرے نبی کو کہتی ہو ہلاک ہو، برباد تو برباد ہو کفر و شرک کی وجہ سے، اور میرا مدنی کی تو شان بلندی ہوتی چلی جائے گی، تو نے برباد ہونا ہے۔ اور وہی جملہ ایسا لفظ لگا کہ قیامت تک ابی لہب کے لیے پڑھا جائے گا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا اسی طرح آپ اس صورت میں غور کریں، جب واہ یعنی رک گئی تو کافروں نے کیا کہا کہ وعدہ کا ربو کا، کلا کا ربو کا، تارا کا ربو کا، نے یہی لفظ کہے کہ تیرے رب نے معلوم ہوتا ہے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تیرا رب تجھ پہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو پھر تمہارا فرشتہ نہیں آتا نا اب تمہارے پاس۔ تو انہوں نے یہی لفظ استعمال کیے، وعدہ کا ربو کا، کلا کا ربو کا۔ اللہ نے فرمایا میں اسی قرآن مقدس میں انہی لفظوں کو لوٹاتا ہوں۔ فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ فرمایا یہ بدبخت جو کہتی ہیں کہ وعدہ آقا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، فرمایا میرا مدنی میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے کے اپنے نبی کی شان کو بلند فرما دی۔ فرمایا ما ودعک ربک وما، اور پھر دیکھو ایسے نہیں کہہ دیا، اگر خدا ویسے بھی فرما دیتے، ایسے فرما دیتے کہ محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، اتنی کافی تھا۔ لیکن اللہ نے قسمیں کھائی، پہلے اللہ نے پہلے قرآن میں قسم کھا لی۔ فرمایا مجھے چڑھتے دن کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، اور اشارہ کر دیا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ جیسے دن اور رات ہمیشہ نہیں ہوتی، کبھی رات ہوتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے، کبھی دن ہوتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، اس لیے وحی بھی تو 24 گھنٹے نہیں ہوگی، کبھی اترے گی کبھی رک جائے گی، کبھی آئے گی کبھی ٹھہر جائے گی۔ جیسے ہر رات کے بعد دن ہوگا، ہر دن کے بعد رات ہوگی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح میرا نظام ہے، جب میں چاہتا ہوں جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے اور حضور نے فرمایا ما جئت حتی تشوقت الیک، کہ جبرائیل تم نے بڑی دیر لگائی، تم اس وقت آئے ہو جب میرا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا تمہارے ملنے کے لیے اور تمہاری باتیں سننے کے لیے۔ تو جبریل نے کہا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَأْمُورٌ۔ کہنے لگا جبریل حضور مجھے آپ کی زیارت کا آپ سے بھی زیادہ شوق ہے، یعنی جس کی زیارت کے لیے جبرائیل ترستا ہو، جس کی زیارت کے لیے جبرائیل ترستا ہو گیا، ولیکن اشفق الیک، میں آپ کی زیارت کے لیے زیادہ شوق مند ہوں، لیکن میرے آقا عبد مامور، میں اللہ کا حکم کا بندہ ہوں، جب تک اللہ حکم نہ دے میں اتر نہیں سکتا ہوں۔ اچھا اب اسی طرح دیکھیں حضور کو کس کی زیارت کا شوق تھا، مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ لینا، حضور کو کس کی زیارت کا شوق تھا؟ جبریل کا۔ اور جبریل کو کس کی زیارت کا شوق تھا؟ ہاں جی حضور کی زیارت کا شوق تھا۔ جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں میں۔ حضور کہاں تھے؟ تو جب حضور زمین میں تھے آسمانوں میں تھے؟ اگر تھے تو پھر جبریل نے کیوں نہیں دیکھا؟
پھر شوق کا کیا معنی، لقاء کا کیا معنی، ملاقات کا کیا معنی، اور نہیں تھے تو پھر حاضر ناظر والا مسئلہ ختم نہیں ہو گیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ ابھی تک نہیں سمجھ آیا؟ ابھی حضور مدینے میں تھے تو آسمانوں میں نہیں تھے، اور جب معراج میں آسمانوں پہ گئے ہیں تو پھر مکے میں، اگر مکے میں ہوتے تو پھر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور پھر جبریل جو اتنی تیزی سے آ سکتا ہے کہ بعض کتابوں میں آیا ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل آسمان سے زمین میں آتے ہوئے تمہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ کیونکہ 3500 سال کا سفر ہے، یعنی زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو 7 کو 5 سے ضرب دیں تو تقریباً 3500 سال بنے گا۔ اتنی لمبی مسافت تم کتنی دیر میں طے کرتے ہو؟ تو جبریل نے کہا کہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی پکڑ کے جب کنویں میں گرا رہے تھے تو وہ کنویں کے کنارے پہ تھے اور میں 7ویں آسمان پہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل پہنچو، یوسف زمین پہ گرے نہیں، میرا نبی ہے، تو وہ پانی پہ نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ جو اتنی تیز پہنچنے والا ہے وہ بھی نبی کو نہیں دیکھ سکتا، تم ہر جگہ دیکھ لو تو اللہ کی مرضی۔ اب یہ تو پھر خدا سمجھ عطا فرمائے، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ ہدایت کے دروازے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ فرماتی ہے کہ نہیں، عبد مامور وما نتنزل الا بامر ربی، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہم تو آسمانوں سے اتر نہیں سکتے ہیں جب تک ہمارا رب امر نہ کرے، ہمارا اللہ حکم نہ دے ہم اتر نہیں سکتے ہیں۔ اور میرا مدنی گھر میں بیٹھے ہیں، واہی رک گئی ہے، جب تک میرا اللہ واہی نہ بھیجے میرا مدنی واہی نہیں منگوا سکتے، جب تک اللہ واہی نہ اتارے۔ اور جب اتاری تو پھر کیسے شان بڑھا دیا، فرمایا میرا مدنی واہی میں دیر ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، نہ، فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اب سمجھیں، تیسری آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو قسم تھی، ایک جواب قسم تھا۔ جواب قسم کیا تھا؟ ما ودعک، اللہ نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور اللہ تجھ سے ناراض بھی، اللہ پاک تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے اور چھوڑا بھی نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو حبیب بنایا ہے، اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، لیکن واہی میں دیر کر دینا بھی ہماری حکمتیں ہیں کہ دیکھیں میرے نبی کا شوق بڑھ رہا ہے، کفار کے تانے بڑھ رہے ہیں، حضور کی تڑپ بڑھ رہی ہے، اور جو شوق زیادہ ہوتا ہے پھر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا میرا مدنی وللآخرۃ، اور تمہاری آخرت جو ہے وہ پہلی سے بہتر ہے، خیر لک من الاولی۔ کیا معنی ہے؟ اس کے اندر بھی مفسرین کے اقوال ہیں، سمجھیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ واہی نہیں آئی تو دشمنوں کو اعتراض کا موقع ملا نا، تو پہلے دشمنوں نے اعتراض کیا، آپ غمگین تھے، لیکن جب ہم نے سورت والضحیٰ اتار دی تو اب تیری شان زیادہ بہتر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اب جو بعد والی گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پہلے دشمن کہتے تھے وعدہ آقا ربو کا، اور ہم نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، تو اب آخرت جو ہے وہ پہلے سے بہتر۔ اور بعض علماء نے فرمایا میرا مدنی آپ کیوں غم کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی بہتری، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اور اصل جو آخرت ہے وہ تو آپ کے لیے اس دنیا سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، دنیا کی نعمتیں مٹ جانے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور آخرت میں جو آپ کو ہم نے عظمت دینی ہے وہ آپ کی دنیا کی عظمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور یاد رکھیں بعض علماء نے ایک بڑا لطیف ترجمہ کیا ہے اس آیت کا،
وہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. سمجھے ذرا، ہے تھوڑی سی مشکل بات، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. بڑا لطیف ترجمہ کیا انہوں نے کہا میرا مدنی یہ پہلی گھڑی جو ہے نا اس سے بعد والی گھڑی تو اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا سے آخرت جو ہے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا دنیا میں تم وہ کرتے ہو جو میں چاہتا ہوں. سمجھے، دنیا میں تم وہ کرتے ہو جو میں چاہتا ہوں، اور آخرت میں میں وہ کروں گا جو تم چاہتے ہو. تو میرا کرنا تم سے بہتر ہے کہ نہیں سمجھ آئی بات؟ بڑا لطیف ترجمہ ہے، تھوڑا سا اس کے اندر لطافت بھی ہے، دقت بھی ہے. پر میرا مدنی دنیا میں تو تم وہ کام کرتے ہو نا جو میں چاہتا ہوں، کہ میری اطاعت کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، صبر کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تکلیفیں اٹھاؤ. آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بہتر ہے نا کہ اللہ کی اطاعت میں آپ لگے ہوئے. لیکن آخرت میں تو پھر ہم نے کرنا ہے نا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو. تو جو اللہ کا کرنا ہے وہ تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. اسی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دعا کریں اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. وقت ختم ہو رہا ہے بھائی، اور یہ کہتا ہے جی ہمارے ملک میں بڑے فرقے ہیں اور بڑے مذہب ہیں اور بڑی بے دینی پھیل رہی ہے، اور بعض لوگ پیروں فقیروں کو خدا اور رسول کے درجے میں مانتے ہیں. بھائی بہرحال گزارش یہ ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ از اول تا آخر دنیا میں حق ہے تو باطل بھی ہوگا. یہی تو آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ دن ہے تو رات بھی ہوگی. اگر رات نہ ہو تو پھر دن کی کوئی قیمت نہیں بنتی. ابو جہل نہ ہوتا تو پھر صدیق کی صداقت کا کیا مرتبہ ہوتا؟ ابی جہل کی جہالت تھی تو صدیق کی صداقت چڑھی ہے نا آسمانوں پہ. اس لیے کفر کے مقابلے پہ ایمان، باطل کے مقابلے پہ حق، رات کے مقابلے پہ دن، یہ میرے بھائی قیامت تک رہنا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. فرق یہ ہے کہ آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ دین حق کو اور عقیدہ حق کو پھیلانے کے لیے جتنی ہم سے محنت ہو سکتی ہے ہم کیے چلے جائیں. اور ہر آدمی الحمدللہ، ہر جگہ کے علماء الحمدللہ اپنی اپنی قدر میں محنتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. یہ درد جو ہے آپ کا یہ بھی دین کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے توفیق دے. میں جدہ میں کام کرتا ہوں اور میری 3 سال کی نمازیں قضا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں میرے بھائی کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد جو اولاد ہے وہ اولاد زنا ہوگی. اور وہ فرماتی ہیں کہ مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اسی طرح اگر مرد نمازی اور عورت بے نماز تب بھی نکاح ٹوٹ گیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو اس مسئلے میں اتنے سخت. باقی ائمہ کرام بھی اس کو فاسق کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جانے والا ہے. سب سے پہلے تم توبہ کرو کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ منظور فرماتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سب سے پہلے بے نمازی سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑو. ایک ہے مجبوری ہے، آدمی سو گیا، نیند آ گئی، غفلت ہو گئی، قضا ہو گئی، پھر بھی فوراً قضا پڑھ لے. اور سب سے پہلا علاج جو ہے وہ توبہ ہے. اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ زندگی میں کوشش کر کے اس کو قضا کے طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرے، یعنی روزانہ قضا نماز بھی پڑھتا رہے. ایک آدمی نے مدینے پاک سے احرام باندھا ہے، طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا ہے، لیکن میں سر منڈانا جو ہے وہ بھول گیا. پھر سر منڈایا بھی ہے، ابھی تک بھولے ہوئے ہو. بھولنے کی بھی تو آخر کوئی حد ہوتی ہے. اور یہ کام پتہ نہیں تمہیں کیسے بھول گیا. ساری دنیا تو وہاں سر منڈا رہی ہوتی ہے. بھول تو آدمی وہ جاتا ہے جب اور کوئی دنیا میں کام کرنے والا نہ ہو. لیکن جو کام سارا جہان کر رہا ہے
تو اس بات کو کہنا کہ میں بھول گیا، کیسے بھول گیا؟ روٹی کھانا تو آپ نہیں بھولے، چائے پینا بھی حضرت نہیں بھولے، صرف بھولے ہو تو اللہ کے دین کے احکام کو بھولے ہو۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم واجب ہو جاتی ہے کہ بال بھی کٹائے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے، پھر انشاءاللہ نہیں بھولو گے۔ جی جب 300 ریال کی بکری ملے گی اور تم نے 7 سے دینی ہے ضرب 2100 روپے کی، پھر بھول جاؤ تو جو مرضی ہے مجھے آگے پکڑ لیں۔ اللہ نے جو حکم رکھے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں نا، اس میں بھی حکمت ہے کہ ٹھیک ٹھاک سزا دو تاکہ آئندہ نہ بھولے۔ اچھا جی، ایک احرام کی حالت میں میرے ناخن جو ہیں قدرتی طور پہ لگ گئے اور کان سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ بہرحال ایک تو ناخن رکھنے کا تمہیں فائدہ مل گیا نا، اگر تم حضور کی سنت پہ عمل کرتے اور ناخن کٹا ڈالتے تو نہ ناخن لگتا نہ تمہارا خون نکلتا۔ بہرحال کچھ ہوتا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، خون نکل گیا تو کوئی حل۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی اور اپنے ہاتھ سے بال کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، مقصد بال کاٹنا ہے، تم کاٹو، خود کاٹے، کوئی کاٹے، ایک دوسرے کے کاٹ دیں، لیکن کہتے تھوڑے تھوڑے کاٹے، یعنی اگر تم نے عورتوں کی طرح یہ ایک ادھر سے کاٹا ہے تو پھر تو ایک بکری بطور دم ادا کرو، کیونکہ سر پہ اس طرح پھروانا چاہیے، ورنہ اتنے بال کٹوانے چاہیے کہ کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا سر سے اتر جائے۔ یہ جو 2-3 بال کٹواتے ہیں صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں اور کسی امام کے نزدیک جائز نہیں۔ تو جب تم نے عمرہ کرنا ہو تو پورا کیا کرو، ورنہ کوئی حکیم نے تو نہیں لکھا کہ عمرہ کر لو، کبھی سر بھول گیا، کبھی بال نہیں کٹایا، کبھی طواف نہیں کیا، کبھی وہ نہیں کیا۔ پہلے عمرہ پوچھو، علماء سے سمجھو، سمجھنے کے بعد عمل کرو تاکہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق ادائیگی ہو۔ تینوں آدمی صاحب زکات ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، پیسے ہیں تو بکری بھریں۔ عرفات چل پڑے، مجھے سمجھ نہیں آیا، عرفات چل پڑے بچوں کے ساتھ، مزدلفہ سے پہلے، یعنی داخل نہ ہوا، گاڑی چلا رہا تھا، کمزور بیمار ہوا، بچوں کے ساتھ، سورج نکلا، مجھے نہیں، میاں بیوی 3 بچے نابالغ، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ ابھی عرفات چل پڑا، کہاں سے چل پڑا، کیوں چل پڑا، کب چل پڑا، یہ آپ خود مل لیں اور مسئلہ پوچھ لیں۔ میں دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں تھا، وہاں سے لیٹ گھر پہنچا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے میں بیوی نے کہا اچھا تو مجھے طلاق دے دو، میں نے اس کو طلاق دے دیا، وہ جان چھوٹ گئی، پھر مولوی وکیل سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنسے نہ کریں یار، میں ہنسنا ٹھیک نہیں ہوتا اللہ کے گھر میں، مسجد الحرام کا ادب ہونا چاہیے، ایسے عقل کی بات ہے بھائی، جب تم نے جھگڑا کر لیا طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، فکر نہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں میں جھگڑا کر کے طلاق دی، تو کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے، جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے جھگڑے میں ہی دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے۔ بہرحال طلاق حضرت ہو گئی اور اس کے بعد